لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام اضحیٰ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج محرم الحرام کی 5 تاریخ، اور اسی کے حوالے سے آج ہمارے اشرا مجالس کی 6ٹھی ویڈیو ہے، یعنی 6ٹھا درس ہے. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخ کربلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہماری جو 2 پہلے تقریریں آ چکی ہیں وہ دونوں کے دونوں تاریخ کربلا کے حوالے سے تھی. آج تاریخ کربلا قسط نمبر 3، اور انشاءاللہ آج ہم تاریخ کربلا کو مکمل کر دیں گے. تو عزیزو، اگر آپ نے پرانی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اس کو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو آج کی تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تینوں تاریخیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو اس کو دیکھیں، آپس میں وصل ہیں. تو اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تاریخ کربلا کو جان پائیں گے. تو عزیزو، ہم نے تاریخ کربلا کو بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے ہم وہاں پہنچ گئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابو سفیان سے صلح کر لی تھی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بہت بڑی مصلحت کو سمجھتے ہوئے صلح کی تھی. اس کی سب سے بڑی جو مصلحت تھی وہ معاویہ ابن ابو سفیان کو رسوا کرنا تھا، کیونکہ معاویہ ابن ابو سفیان ظاہری اسلام تو رکھتا تھا لیکن باطنی اسلام نہیں رکھتا تھا. اسی لیے اس سے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو رسوا کر دیا، اور اس کی جتنے بھی کالے کرتوت تھے اس کو آشکار کر دیا، اور بعد میں وہ اسی وجہ سے رسوا ہوا. تو عزیزان گرامی، جب صلح ہو گئی اس کے بعد تمام عالم اسلام کا حاکم معاویہ ابن ابو سفیان کہلایا. اور اس کے بعد جو معاہدہ جو طے کیا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، جس کے اندر صاف صاف لکھا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا. تو عزیزان گرامی، معاویہ ابن ابو سفیان اس وقت تک گھبرا رہا تھا کہ میں اگر چلا گیا اس دنیا سے تو میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. تو اس نے فکر کری، اور فکر کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناؤں گا اپنے بعد. عزیزان گرامی، یہ معاہدے کے خلاف تھی بات. یہ جو معاہدہ جو طے کیا گیا تھا اس کے خلاف بات تھی یہ، کہ یزید خلیفہ بنے اس کے بعد، کیونکہ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا. حالانکہ وہ معین کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی معاویہ ابن ابو سفیان کے لیے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام تھے، کیونکہ اس دور میں امام علیہ السلام موجود تھے، زندہ تھے، اور اس کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام سے تھا، کیونکہ معاہدہ امام حسن سے ہی کیا گیا تھا. تو عزیزان گرامی، اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے بہت سوچا، اپنا ہیلے گر صفات کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو شہید کروانے میں آخرکار کامیاب ہو گیا، اور امام حسن علیہ السلام شہید کر دیے گئے. عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان بالکل آرام اور راحت ہو گیا. اس کے بعد اس نے 10 سال حکومت کی. غور کر رہے ہیں عزیزو آپ؟ امام حسن علیہ السلام کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان نے تقریباً 10 سال حکومت کی، اور 10 سال کی حکومت کرنے کے بعد وہ ہلاک ہوا. عزیزان گرامی، جب وہ ہلاک ہوا، اپنی ہلاکت سے پہلے اس نے یزید سے کچھ کہا. اس نے یزید کو 3 باتیں کہیں. پہلی بات، اے یزید، تم میرے بعد خلیفہ ہوگے اور میرے جانشین کہلاؤ گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اے یزید، ایک بات کو بالکل غور کر لو، اپنے ذہن میں اس کو لکھ لو. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ حسین ابن علی سے کبھی بھی مت الجھنا. اس کے ساتھ ساتھ معاویہ نے کہا حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر سے بھی کبھی بھی مت الجھنا، اور ان کے ساتھ ساتھ
عبداللہ ابن عمر سے بھی کبھی بھی مت الجھنا۔ تو عزیزان گرامی، معاویہ ابن ابو سفیان نے یزید کو آگاہ کر دیا، اس نے یزید کو کہہ دیا کہ کبھی بھی ان تینوں سے مت الجھنا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، معاویہ کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کھلم کھلا معاویہ ابن ابو سفیان نے معاہدے کو توڑتے ہوئے یزید کو خلیفہ بنایا، اور یزید خلیفہ بنا۔ یہ دیکھتے ہوئے کافی اصحاب ناراض ہوئے، اور کوفے میں ایک الگ کوہرام اور شور مچ گیا۔ تو عزیزو، معاویہ کے بعد جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلا کام مدینے خط بھجوایا، اور ولید ابن عتبہ کو خط پہنچا، اور اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یزید ابن معاویہ کی طرف سے خط، اور کہا گیا تھا کہ حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لی جائے، اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر مکے کی طرف فرار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمر کسی صحرا میں جا کر کے فرار ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام علیہ السلام کو قصر مدینہ کے اندر بلایا گیا، اور بلانے کے بعد کہا، اے فرزند رسول خدا، یزید ابن معاویہ خلیفہ وقت ہیں اور امیر المؤمنین ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولید ابن عتبہ اور مروان بن حکم کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ آپ کو یزید ابن معاویہ سے بیعت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، آپ جملہ جانتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد ولید ابن عتبہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام جانے لگے۔ اس وقت مروان بن حکم لعنت اللہ علیہ نے ولید سے کہا، اے ولید، حسین علیہ السلام کو نہ جانے دو، کیونکہ اگر یہ گئے پھر یہ واپس اپنے ہاتھوں میں نہ آ پائیں گے۔ عزیزو، جب یہ جملہ سننا تھا، امام علیہ السلام واپس مڑے، اور مڑنے کے بعد امام علیہ السلام نے مروان کو ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام قصر مدینہ سے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ نے کئی خطبے دیے۔ تاریخ میں باقاعدہ نقل ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی خطبے دیے، جس کے اندر صاف صاف آپ نے بیان کیا کہ میں حسین ابن علی اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد عزیزو، آپ نے مکے میں بھی کئی سارے خطبے دیے ہیں، لوگوں سے کہا ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جب امام علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اسی وقت کوفے سے تقریباً 18,000 خط امام کی جانب میں آئے، اور اس کے اندر لکھا تھا کہ کوفہ آپ کا منتظر ہے، اے امام، اے فرزند رسول خدا، اے فرزند علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوفہ آپ کا منتظر ہے، کوفے میں تشریف لائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا، تاکہ تصدیق کی جائے کہ کیا کوفیان صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوفیان بے وفائی میں مشہور تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے ایک اور سفیر کو بصرہ کی جانب روانہ کیا، جن کا نام سلیمان ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، اس وقت کوفے کا حاکم نعمان بشیر انصاری تھا، اور بصرہ کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد۔ عزیزان گرامی، عبید اللہ ابن زیاد نے
سلیمان علیہ السلام جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بصرہ کے ساتھ ساتھ حاکم کوفہ بھی معین کر دیا، اور نعمان بشیر انصاری کو معزول کر دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد نے سفیر حسین سلیمان علیہ السلام کو شہید کر دیا، اس کے بعد وہ کوفے کی طرف روانہ ہوا تاکہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھی شہید کیا جائے۔ اس کے بعد وہ مکر و فریب کے ذریعے کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے اور قصر کوفہ تک داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت مسلم ابن عقیل کوفے کے اندر باقاعدہ موجود تھے۔ عزیزان گرامی، وہاں پر مکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ مسلم ابن عقیل نے خط امام کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ کوفیان واقعاً چاہنے والے ہیں آپ کوفے کی طرف تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ سننا تھا، اس کے بعد امام علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے کوفے کی جانب۔ عزیزان گرامی، جب امام علیہ السلام کوفے کی جانب روانہ ہوئے، اس وقت امام کے ہمراہ تقریباً 30,000 سے زیادہ حاجی موجود تھے جو کہ امام کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ یعنی جب امام علیہ السلام حرکت کیے ہیں، جب آپ نے حرکت کی کوفے کی جانب، اس وقت آپ کے لشکر میں 72 نہیں بلکہ 30,000 سے زیادہ لشکر تھا۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے اندر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب یہ خبر امام تک پہنچی، اس وقت امام کے جتنے ہمراہ لوگ تھے وہ سب امام کو چھوڑ کر کے مکہ اور مدینہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، ان لوگوں نے جنت کو چھوڑ دیا۔ جنت ان کے آگے بالکل رکھی ہوئی تھی، چند قدم اور آگے بڑھنا تھا اور جنت ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے جنت کو چھوڑ دیا اور واپس مدینے اور مکے کی جانب آ گئے۔ یہ سارے وہی لوگ تھے۔ کون لوگ؟ یہ سارے کے سارے دنیا پرست لوگ تھے، عہدہ اور منصب کے لیے امام کے ہمراہ آ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، امام نے اپنا سفر نہیں روکا، اپنا سفر کو انجام دیا، اور امام علیہ السلام لگاتار آگے بڑھتے رہے اور خطبہ دیتے رہے، اور لوگ ان سے جڑتے رہے، ان کے قافلے میں لوگ آتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسی بیچ بہت سے اصحاب امام کے تشریف لائے، جیسے زہیر ابن قین یا وہب علیہ السلام، یہ لوگ آپ کے ہمراہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام راستے میں تھے اور کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر کوفے کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور امام علیہ السلام کو محاصرے میں لے لیا، اور محاصرے میں لینے کے بعد آپ کو کربلا کی طرف لے گئے۔ اور عزیزان گرامی، آپ کربلا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے خیمے لگائے، اور خیمے لگانے کے بعد اسی وقت سے امام علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ عزیزو، غور کر رہے ہیں آپ؟ پانی جو ہے وہ 2 محرم سے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے ہیں، اسی دن سے امام پر پانی بند کر دیا گیا تھا تاکہ امام یزید سے بیعت کر لیں، لیکن امام نے بیعت نہ کی۔ ہاں، پانی 7 تاریخ کو خیمے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن پانی 2 تاریخ سے ہی بند کر دیا گیا تھا، اور لشکر یزید کی طرف سے سالار جو تھا وہ عمر ابن سعد، جو کہ حکومت رے کی لالچ میں امام کو شہید کرنے کے لیے آ گیا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ سارے لوگ جو آئے ہوئے تھے یہ سب امام کو جانتے تھے کہ امام کون ہے۔ یہ وہی حسین ہے جو نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس کو رسول خدا کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ عزیزو، یہ وہی حسین ہے جو فرزند علی ہے۔ یہ وہی حسین ہے جو لخت جگر فاطمہ زہرا ہے۔ غور کر رہے ہیں عزیزو آپ؟ یہ وہی حسین ہے
جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طولانی کر دیا کرتے تھے جب امام علیہ السلام آپ کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزو، یہ وہی حسین ہے جس کے تن پر جو عبا ہے وہ عبا رسول ہے، اور اس کے سر پہ امامہ ہے وہ امامہ رسول ہے۔ یہ سب جانتے تھے عزیزو، لیکن دنیا و دولت و مال کے لالچ میں انہی کو قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں حاضر ہو گئے۔ امام نے عمر ابن سعد سے کئی سارے خطاب کیے لیکن وہ واپس نہ آیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد تاریخ آپ جانتے ہیں، معروف ہے، اس کے بعد آپ نے سنا، اس کے بعد تاریخ کی گواہی کے مطابق 10 محرم الحرام کو امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو کربلا کے میدان میں 10 محرم سن 61 ہجری القمری کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اہل حرم کے اسباب کو لوٹ لیا گیا، اس کے بعد اہل حرم کے خیموں کو جلا دیا گیا، اس کے بعد اہل حرم کو ننگے سر کوفہ و شام کے بازار میں گھمایا گیا۔ تاریخ تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد کون کون سے واقعات پیش آئے۔ ہم نے تاریخ کربلا کو آج مکمل کر دیا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ اسلام کی گفتگو جاری تھی 3 دن سے باقاعدہ، اور آج اس کی آخری گفتگو تھی، اور انشاءاللہ بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔